تو اس کے لیے پھر کڑی شرائط ہے، 4 شرطیں اس کے لیے کم سے کم. اچھا یہ ظاہری شرطیں ہیں نا. باطنی یہ ہے کہ وہ اس نے راستہ طے کیا ہوا ہو، یعنی وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک اس کی رسائی ہو، کیونکہ وہاں تک پہنچا سکتا ہو نا، ورنہ تو پھر کہاں تک پہنچائے گا جو خود کہیں پہنچا ہوا نہیں ہے. باطنی طور پہ شرائط ہیں اس کی کہ وہ واصل باللہ. واصل باللہ نہیں ہوگا یعنی اللہ سے وصل اس کا نہیں ہوگا، تو وہ ظاہر سی بات ہے خود ہی منقطع ہے یا بھی راہ میں ہے، تو پیر تو ہو بھی جائے گا لیکن ناقص رہے گا، کامل نہیں ہوگا. کامل تو وہی ہوگا نا جو کہ پورا راستہ جس نے دیکھا ہوا ہے. دوسرا یہ روحانی یہ بھی ہے کہ مجذوب نہ ہو. اگر واصل باللہ ہو گیا لیکن عقل کھو گئی، عقل سلامت نہیں رہی، گم ہو گیا، وہ سلسلہ بھی چلا، عالم بھی تھا، فاسق مولد بھی نہیں تھا، سارے معاملات تھے، تربیت بھی لی، سب کچھ کیا، لیکن فنا ہوا یا راستے میں تھا ابھی طریقت میں اور مجذوب ہو گیا. اب مجذوب کی بیعت تو جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی ولی کامل ہو. آپ اس سے دعا لے سکتے ہیں اگر ہمت ہے تو، اگر وہ دعا دے تو کوئی آپ کو، کیونکہ ان کی دعائیں بھی خطرناک بھی ہو جاتی ہیں بعض اوقات. مجذوبوں کی دعائیں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، تو ان سے مجذوبوں سے تو دعا لینے میں بھی ذرا احتیاطی کرنی چاہیے. اس کے بعد یہ کہ وہ یعنی ہوش مند ہو، صاحب ارشاد ہو. اور پھر آگے کی شرط یہ ہے کہ مرید کی تربیت کرنے کا طریقہ جانتا ہو. جیسے ماں باپ ہیں بچے کو پالتے ہیں نا، تو ہر ماں باپ بچے کو پالنے کا طریقہ نہیں جانتے. جس کو تربیت کا ڈھنگ آتا ہو کہ بھئی اس کو میں تربیت میں لے رہا ہوں تو ضائع تو نہیں کروں گا اس کو، اس نے تو میرے کہنے پہ سب کچھ کر لینا ہے، تو میں کیا اس کو اللہ اس کے رسول تک پہنچا سکوں گا کہ نہیں. بڑی امانت کی بات ہے کہ وہ امانت دار ہو، اور للہ فی اللہ اللہ کی امانت، یعنی مرید ہوتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی امانت ہوتا ہے. وہ امانت اللہ رسول کی بارگاہ میں پہنچا دے، یہ طریقہ جانتا ہو اس کا. مرید میں دیکھے کہ بھئی تکبر پیدا ہو رہا ہے تو عاجزی والے افعال اس سے کروائے، مایوسی پیدا ہو رہی ہے تو حوصلہ بڑھائے، ہے نا. اچھا عجب، تکبر، بخل، اس قسم کے جو رذیل صفات ہیں جو ان کو ایک ایک کر کے دور کرے آہستہ آہستہ آہستہ. یہ تو تربیت ہے. اور کیا ہے تربیت؟ ظاہر کی بھی اس کو کرنی ہے تھوڑی بہت کہ اس کا ظاہر شریعت کے مطابق ہو جائے، اور باطن بھی اس کا طریقت کے مطابق ہو جائے. اس کو کون سا ورد دینا ہے، اس کو کون سا اس کو مراقبہ سمجھانا ہے، بتانا ہے کہ اس نے ذمہ داری لی ہے. صرف نذرانہ لینا ذمہ داری نہیں ہے. ماشاء اللہ کہہ کے سبحان اللہ کہہ کے جیب میں رکھ لیا نذرانہ. یہ چلو ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، لیکن تربیت کرنا، جو آپ کے پاس آیا اس کو اللہ رسول تک پہنچانا، وہ راستہ بتانا، یہ فرض ہے. کہ بھائی آپ کو اللہ سے تعلق جوڑنا تو کیسے جوڑنا ہے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، اس کے لیے دعائے خیر کرنا. وہ ہمدرد بھی ہو، اپنے مریدوں پر ہمدرد ہو، شفقت رکھے کہ بھائی ان کے لیے دعائیں خیر بھی کرتا ہوں.
دعائیں خیر کرتا ہو، توجہ دیتا ہو. توجہ دینے کا طریقہ بھی جانتا ہوں کہ توجہ کیسے دی جائے گی. توجہ کی 3 اقسام ہیں صوفیہ کے نزدیک. ایک تو توجہ سمجھ لیں کہ توبہ کے لیے کی جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ مریدوں کو توبہ کرائے، پیر اپنے مریدوں کو توبہ کرائے، تو ان کے قلوب میں ندامت پیدا کرنے کی کوشش کرے اپنی دعا سے اور اپنی توجہ سے. دوسری توجہ ارتقائی ہے، ایک اصلاحی ہے. توبہ والی توجہ اصلاحی کہ اس کے مریدین کو گناہوں سے نفرت ہو جائے اور نیکیوں سے محبت ہونا شروع ہو جائے. اصلاحی توجہ ہو گئی، وہ توبہ کرے. دوسری جو ہے وہ توجہ ارتقائی ہے کہ وہ گناہ کی عادتیں تقریباً چھوٹ گئی ہیں، اب آگے کا ہے کچھ، اب ایسے ذکر و اذکار دیے جائیں گے اور ایسے مراقبے کرائے جائیں گے یا ایسی توجہ ڈالی جائے گی کہ ان کو اللہ رسول سے ملاقات کرنے کا شوق پیدا ہو. شوق پیدا ہوگا تو پھر یہ ان کی ارواح ترقی کریں گی. ان کو جس کا شوق ہوتا ہے، کیونکہ شوق میں تو انسان بڑے بڑے لمبے خرچے بھی کر لیتا ہے نا، کہتے ہیں نا شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا. تو بڑی بڑی انسان جو ہے نا ریاستیں اٹھا لیتا ہے، بڑے بڑے معاملات کر لیتا ہے کہ ویسے نہیں کر سکتا لیکن شوق میں کر لیتا ہے، تو اس کو شوق دلائے.